ہمارے ایمان کا نام اس طرح نہیں بھائی، ہمارے ایمان کا نام، ہمارے ایمان کا نام، اونچی بولو، ہمارے ایمان کا نام مولا علی کی محبت، مولا علی کا پیار سنیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کے، اور پتہ ہے کہتے کیا ہے؟ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لے میں ابو ذر ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، ابھی کعبے کا دروازہ پکڑ کے پہلے کہا جو جانتا ہے جانتا ہے، نہیں جانتا جان لے ابو ذر ہوں۔ حضور کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا سمیت رسول اللہ یقول من کنت مولا، کہا میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کا میں مولا اس کے، میں کہتا ہوں ذرا گونج پڑ جائے، جس کا میں مولا اس کے، دیکھ لیں زبان اچھی ہے تو نام علی لے لیں، جس کا میں مولا اس کے، اونچی آواز سے بولو جس کا میں مولا اس کے۔ اچھا میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں بڑی قابل توجہ، کہ من کن تو مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یہ آقا نے جب بیان فرمایا تو سامنے کوئی دو صحابی نہیں بیٹھے تھے، تین نہیں بیٹھے تھے، چار نہیں بیٹھے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، بتائے بات کیا تھی؟ فرمایا یہ تین چار کو بتانے والی بات نہیں، سب کو سنانے والی بات۔ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کا میں مولا اس کے، میں کہتا ہوں یار یہ مدنی مسجد مدینے والے کی بارگاہ میں گواہی دے، جس کا میں مولا اس کے، ہاتھ لہرا کے بولو جس کا میں مولا اس کے۔ اور یہاں میرے معزز سامعین و ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں، حضرت ابو ذر غفاری نے یہ کیوں کہا کہ جو جانتا ہے جانے، جانتا ہے جو نہیں جانتا مجھے پہچان لے؟ میں تو حکمت یہ سمجھا ہوں، ابو ذر غفاری نے کہا مجمع میں کھڑا ہو کر علی کا نام وہی لے سکتا ہے جو مجمع میں منہ دکھانے کے قابل ہو۔ جو اپنی پہچان نہیں کروا سکتا اسے کیا پتا علی کون ہے؟ جو اپنی پہچان نہیں کروا سکتا اسے کیا پتا علی کون ہے؟ اور جو شیر خدا کو وہی مانتے ہیں جن کو پہچان کراتے شرم نہ آتی ہو۔ کعبے کا دروازہ پکڑ کے، کعبے کا دروازہ، سمیت رسول اللہ یقول من کن تو مولا، جس کا میں مولا اس کے، اونچی بولو جس کا میں مولا اس کے۔ میں بڑے سادہ سے لفظوں میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، میں تو کہتا ہوں بزم ولایت کا لاڑا ہے علی۔ میں تھوڑا سا رک کے ایک بات کہنے لگا ہوں، جو مولا علی کی شان سن کے جس کی طبیعت میں عجیب کیفیت ہو اور برداشت نہ ہو سکے، وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، نہ مومن ہو سکتا ہے نہ ولی ہو سکتا ہے۔ اور میں چھوٹی سی گزارش اور بھی کرنے لگا ہوں، مولانا چار کتابیں پڑھ کے مولا علی کو تولنے کی کوشش نہ کرو، مولا علی آپ کے علم کے محتاج نہیں، آپ کا ایمان ان کے کرم کا محتاج ہے۔ یہ نہ ہو کہ 4 کتابوں کی اتنا خراب کر دیں کہ ایمان بھی جاتا رہے۔ ہم تو کتاب بھی وہی دیکھیں گے جس میں ذکر علی ہوگا، جس میں محبت علی ہوگی۔ اب سنیے، بزم ولایت کا لاڑا ہے۔ شاہ صاحب جب گفتگو کر رہے تھے نا تو آپ بڑے جھوم رہے تھے۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ میں نے تو ان کی تقریر اس طرح سنی ہے، ویسے بھی سید گفتگو کریں بڑی برکت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ کوئی مسافر بھی کہہ دے تو اس کے ساتھ بھی بولنا، اجازت ہے ان کی طرف سے۔ بزم ولایت کا لاڑا ہے، چلو میں اپنے باپ کی بات کروں تو نہ بولو، حسنین کے ابا کی بات پہ تو بولو۔ بزم ولایت کا لاڑا ہے علی، بزم ولایت کا لاڑا ہے، لوگ پھر میری طرف توجہ کریں، بزم ولایت کا لاڑا ہے علی، نبوت کی آنکھ کا تارا ہے علی۔ خبردار زمانہ ہمیں بے آسرا نہ سمجھے، ہم غریبوں کا سہارا ہے علی، ہم غریبوں کا سہارا ہے علی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسنین کے ابا جی لاجواب، حسنین کی اماں لاجواب، حسنین کے ماموں لاجواب، حسنین کی خالہیں لاجواب، حسنین کے چچا لاجواب، حسنین کی پھپھی لاجواب، حسنین کی نانی لاجواب، حسنین کے نانا لاجواب، اور مل کے کہہ دو یہ سارا گھرانہ لاجواب۔ ابھی خطاب تو آقا کا بڑا طویل ہے، اب میں آخر سے بیان کرنے لگا ہوں۔ سرکار نے پھر ساری تفصیل بیان فرمائی اور آخر میں فرمایا
جدہما فی الجنہ، حسنین کے نانا جنت میں، حسنین کی نانی جنت میں، حسنین کے ابا جی جنت میں، حسنین کی اماں جنت میں، حسنین کے چچا جنت میں، حسنین کی پھپھی جنت میں، حسنین کے ماموں جنت میں، حسنین کی خالائیں جنت میں، وہ دونوں جنت میں، ومن احبہما فی الجنہ، اور جو قیامت تک ان سے پیار کرے وہ بھی جنت میں۔ اچھا، یہ ساری روایت سنانے سے میں ایک خوبصورت بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث نے ہمیں یہ سمجھایا ہے جنت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ وہ ذرا سن لیں، جنت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، پتہ ہے کون کون سے؟ یا حسنین کے رشتہ دار ہوں گے یا حسنین کے وفادار ہوں گے۔ تیسری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جنت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، یا حسنین کے رشتہ دار۔ میں کیونکہ یہ پروگرام پتہ نہیں کہاں کہاں تک سنا جا رہا ہے، میں سب کو میسج دے رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھ لو، رشتہ دار نہیں ہو تو وفادار بن جاؤ، نہیں ہو تو رشتہ دار بننے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر رشتہ دار ہو مبارک، اگر نہیں ہو تو وفادار بن جاؤ۔ اور اللہ کا کتنا کرم ہے اس محفل پر، اس محفل میں یا رشتہ دار بیٹھے ہیں یا ان کے وفادار بیٹھے ہیں۔ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، مجھے تو یاد ہے، سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں قیامت تک۔ اور آج اگر ہم نے یہاں بزم محبت میں سیدہ زہرا کا ذکر کیا تو میرے آقا نے دیکھا، مولا علی کا ذکر کیا تو بھی دیکھا، حسنین کریمین کا ذکر کیا تو بھی دیکھا، اور جس جس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے وہ بھی دیکھے، اور جو جو مچل گیا وہ بھی دیکھا، دھڑکتے دل دیکھے، مچلتے غلام دیکھے۔ اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اعمال کے لیے ترازو لگے گا، پیار کے لیے ترازو نہیں لگے گا۔ سجدے تولے جائیں گے، سجدے تولے جائیں گے، نبی کا پیار تولا نہیں جائے گا۔ دیکھو بھائی، حضرت صاحب پہنچے، نامہ اعمال سامنے آیا، اے صوفی صاحب، مولوی صاحب، حاجی صاحب، نمازاں رکھو ادھر۔ اچھا، یہ بھی اللہ کی عجیب شان، نیکیاں کرواتا گن گن کے ہے، لیتا تول تول کے ہے۔ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں بولو؟ اور اللہ جب لے گا تول کے لے گا کہ گن کے؟ قرآن جو پڑھتے ہیں اس کے کتنے سپارے ہیں؟ ختم کرتے ہیں سپارے گن کے پڑھتے ہیں کہ تول کے؟ روزے، حج، عمرے، بے نیاز رب تیرے بھی کرم کے صدقے جائیں، فرض کی گن کے۔ اور اس پر ایک خوبصورت بات اپنے ناظرین کے نام میلاد کی رات ہے، 50 نمازیں فرض ہوئی، سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری امت تھک جائے گی، تھک جائے گی۔ محبوب پھر کیا؟ اب مولا تو سجدے کم کر لے، امت تو نہ تھکے۔ اگر یہ جملہ آپ کو صدقہ حسنین کا لطف نہ دے تو مجھے واپس کر دینا، اور اگر لطف دے تو اسی طرح جھوم کے بولنا۔ شاہ صاحب، میں یہ سوچتا ہوں، جو نبی ہمارا عبادت میں تھکنا برداشت نہیں کرتا، وہ جہنم میں جلنا کیسے برداشت کرے گا؟ ہم کوئی لاوارث توڑے۔ اور مولانا ایک اور بات بھی یاد رکھو، جس نبی کی چاہت پہ رب سجدے چھوڑ دیتا ہے، اس نبی کی چاہت پہ گناہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اور یہ مدینے کا تاجدار ہی ہے جس نے عام اعلان کیا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اے میری امت کے بڑے بڑے مجرموں، میرے غدار